السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 7. میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خیالات باغیانہ ہو رہے ہیں. امید چوہان بیٹے کے سامنے کھڑا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ انیل شرما اپنے بنائے ہوئے مجسمے کے سامنے کھڑا برش سے اس کی نوک پلک سنوارنے میں مصروف تھا. میرے کن خیالات سے آپ نے اندازہ لگایا کہ میں باغی ہو رہا ہوں؟ دھرم سے، آپ کی فرما برداری سے، گھریلو حالات سے، یا پھر کاروبار سے؟ پتا جی، انیل شرما باپ کی جانب مڑتے ہوئے اس سوال کا جواب دینے لگا تو امید چوہان چلتے ہوئے ایک شاندار کرسی پر بیٹھ گیا. دھرم سے بغاوت کی بو، امید نے کہا تو انیل شرما مسکرانے لگا. دھرم کے معاملے پر میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا پتا جی، کیونکہ بحث گفتگو کی موت کا سبب بنتی ہے اور دھرم سے دوری انسان کی عبرتناک موت کا سبب بن جاتی ہے. امید چوہان کا دھیما مگر دھمکی آمیز لہجہ سن کر انیل شرما پھر مسکرایا اور بولا، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا اکلوتا بیٹا مر جائے؟ یہ انوکھا اور اچھوتا سوال سن کر امید چوہان یکدم کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو. اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے انیل شرما پھر بولا، میں مذہب کا باغی نہیں بنوں گا پتا جی، اس بات کی فکر نہ کریں آپ. جس طرح مفلسی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، بالکل اسی طرح دھرم میں اپنی مرضی اور پسند کے خدا بنانے والے بھی دھرم کے وفادار نہیں رہتے، اور ان کی سزا ایسی ہے کہ مجھے خوف آتا ہے. امید چوہان انیل شرما کو سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی غور کر رہا تھا کہ جوان اور اکلوتے بیٹے پر اس کی باتیں کچھ خاص اثر نہیں کر پا رہی، اور فی الحال تو اس کا سمجھانا بے سود ہی ہوتا جا رہا تھا. پتا جی، آپ جس مجسمے کو تراش کر اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کو بھگوان کہتے ہیں. اچھی بات ہے، اور کہنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے دھرم کے مطابق سب کچھ اسی بھگوان سے ہی ملتا ہے. انیل شرما باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. دولت، روپیہ، پیسہ، جاگیر، سٹیٹس، صحت، خوشی اور غم وغیرہ وغیرہ. لیکن پتا جی، میں یہ سب کچھ آپ کے بنائے ہوئے بھگوان سے ہی حاصل کرنے کے بعد صرف ایک خوشی، ایک خواہش، ایک آرزو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بھگوان سے کرتا ہوں، اور آپ لوگ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں. تنقید تمہارے مانگنے پر نہیں ہے، تنقید تمہارے تراشے ہوئے بھگوان پر ہے. برخوردار پتھر کو کوئی بھی صورت دے لیں، اس کو سجدہ کرنے سے وہ بھگوان ہی بنتا ہے. انیل شرما بولا، سب کچھ پا لینے کے بعد کس چیز کی کمی ہے جو تم اس لڑکی کے مجسمے سے پانے کی کوشش کر رہے ہو؟ آپ نہیں سمجھیں گے پتا جی، مجھے سمجھاؤ نا. امید چوہان اپنے الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا، مجھے زندگی چاہیے پتا جی. بڑا ہی انوکھا جواب، اور خواہش اس سے بھی زیادہ انوکھی. تم زندہ ہو، کبھی شراب کے نشے اور اس مجسمے کے حسن کے سحر سے باہر نکلو تو تمہیں معلوم ہو کہ زندگی کیا ہے اور کتنی خوبصورت چیز ہے. امید چوہان انیل شرما کو مطمئن کر رہا تھا. میں اس مجسمے کی عبادت نہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس کی پوجا کروں، اس کو سجدے کروں، اس کو سجاؤں، سنواروں، اس کی ایک ایک چیز سے محبت کروں، پلکوں سے چوموں کہ ہونٹ اس کے وجود کو زخمی نہ کر دیں. یہ زندگی نہیں، یہ تو موت کی وہ علامات ہیں جو مرنے والے کے وجود میں سرایت کر جاتی ہیں، اور پھر اس کی زندگی کے آخری وقت مخبوط الحواسی کی شکل میں اس کی زبان سے الفاظ بن کر نکلنا شروع ہو جاتے. امید چوہان کو معلوم تھا کہ اس کا بیٹا پڑھا لکھا اور باشعور ہے، اس لیے تمہید باندھنا اس کی مجبوری تھی، لیکن وہ خود پر قابو رکھنے پر مجبور تھا، کیونکہ انیل شرما ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ نہیں سمجھیں گے پتا جی کہ زندگی کیا ہے. اپنی عقل کو کامل سمجھنے والے جہالت اور حماقت میں ہوتا ہے، اس بات کا علم تو ہوگا ہو تمہیں. امید چوہان زچ ہونے لگا تھا، کیونکہ انیل شرما کے ہونٹوں پر اب بھی مسکان پھیلی ہوئی تھی. میں نے سنا ہے کہ بادشاہوں کے دوستوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا راز اپنے پاس رکھنے والا ہی بہترین دوست ہوتا ہے. انیل شرما باپ کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال تو بحث طول پکڑتی نظر آ رہی تھی. تمہیں کیا چاہیے میں سب
کچھ دینے کو تیار ہوں۔ یوں لگ رہا تھا کہ عمید چوہان تھک گیا ہو۔ مجھے سب نہیں چاہیے، صرف اور صرف عشق چاہیے، عشق۔ انیل شرما کھوسا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں زندگی نہیں چاہیے؟ اس بار عمید چوہان کے ہونٹوں پر مسکان تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ مسکان طنز بھری۔ عشق ہی تو زندگی ہے پتا جی، درد اور تکلیف سے بھری عمر گزارنے کو تم زندگی کہتے ہو؟ جو مزہ اس درد اور تکلیف سے زندگی گزارنے میں ہے وہ عیش و عشرت کی عمر گزارنے میں نہیں ہے۔ بدن پر ایک زخم لگ جائے تو رات بھر نیند حرام ہو جاتی ہے صاحبزادے، اور عشق تو آلام اور زخموں کی آماج گاہ کا نام ہے۔ عمید چوہان بیٹے کی انوکھی خواہش پر حیران تھا۔ کچھ زخم ایسے ہو جاتے ہیں جنہیں چھیڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ عشق بھی ایک راحت بری تکلیف اور پرسکون زخم کا نام ہے پتا جی۔ کچھ زخم ناسور بن جاتے ہیں جو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بس میں وہی زندگی چاہتا ہوں، عشق سے بھرپور زندگی، جس میں ہر زخم ناسور ہو، جس میں ہر زخم خود ہی مرہم بھی ہو۔ ایسی زندگی جس میں نیند خواب کو ترسنے لگے اور سکون حاصل کرنے کے لیے در بدر بھٹکتا پھرے۔ اور بس انیل شرما بس، عمید چوہان کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے انیل کی بات کو کاٹتے ہوئے درشت لہجے میں کہا تو وہ باپ کی طرف معصومیت سے دیکھتے ہوئے بولا، زخموں کا سودا تو میں کر رہا ہوں پتا جی، آپ کا لہجہ کیوں گھائل ہو رہا ہے؟ تم عمید چوہان کے بیٹے ہو، وہ عمید چوہان جس کے پیسے پر اس ملک کے کئی بینک چلتے ہیں، کئی خیراتی اداروں میں بہت سارا دھن ہم ہر ماہ بھیجتے ہیں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ عمید چوہان کے اکلوتے بیٹے کے پاگل ہونے کی خبر باہر جائے اور وہ بھی کسی ایسے ادارے میں باقی زندگی گزارے جو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہو۔ عمید چوہان کا لہجہ تلخ اور سخت الفاظ انیل شرما کی سماعتوں میں زہر گھول گئے تھے۔ وہ چلتا ہوا مجسمے کے سامنے آیا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اگر تم نہیں ہو تو پھر یہاں کیوں ہو؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ایک بار آ کر ان دنیا دار لوگوں کو بتا دو کہ تم موجود ہو۔ میرا یقین، میرا ایمان، میرا عشق سچا ہے۔ میرے سچے عشق کی پاکیزہ گواہ بن کر تمہیں آنا ہی پڑے گا، اور جب تک تم آ نہیں جاتی میں تمہیں یوں ہی پوچھتا رہوں گا، تمہاری اسی طرح پرستش کرتا رہوں گا، تمہیں گیت بنا کر یوں ہی گنگناتا رہوں گا۔ میرے ہونٹوں سے الفاظ نکلیں گے تو صرف تمہارے لیے، صرف تمہارا ہی نام پکاریں گے، صرف تمہارا ہی نام پکاریں گے، اور آج سے تمہارا نام گیت ہے۔ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور کبھی بھی نہیں گنگنائے گا، بس میں ہی تمہیں گنگناؤں گا گیت۔ تمہیں آنا پڑے گا میرے عشق کی خاطر، میری چاہت اور اعتماد کی ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو زندگی دینے کے لیے تمہیں ایک بار آنا ہی پڑے گا۔ سنو گیت، میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، میری چاہت سچی اور خلوص بے لوث ہے، میرا جذبہ اور احساسات تمہاری دید کے مرہون منت ہیں۔ چلی آؤ گیت، ایک بار چلی آؤ۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے تھے۔ وہ اس مجسمے کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، خزاں کے پھول ہی مجھ کو گلے لگائیں تو کیا کروں، کہ بن گئی ہیں رقیب بہار کی ہوائیں تو کیا کروں۔ عقیدت ہے مجھ کو آج بھی تیری پرستش سے، دے دنیا والے اسے فسانہ بنائیں تو کیا کروں۔ تم ابھی بچی ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کا عشق کیا ہوتا ہے۔ دولت بی بی نے سامنے بیٹھی ہوئی طیبہ کو دیکھا اور بولی، لیکن دادی یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ انسان کو دنیاوی نہیں بلکہ اللہ کا عشق ہو گیا ہے؟ وہ اپنے پاؤں نرم نرم گھاس پر رکھتی ہوئی بولی۔ وہ اس وقت گھر کے لان میں تھیں اور نماز فجر سے فراغت کے بعد اپنے پسندیدہ موضوع پر بات کر رہی تھیں۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ جب نوازنے پر آتا ہے تو بندہ اس کی راہ پر چل پڑتا ہے، غیب کے خزانوں سے وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے آس پاس کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ کیوں دادی؟ وہ تجسس سے بولی، کیونکہ اللہ والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے، پھر اس کا ناتا دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا رونا، ہنسنا، سونا، جاگنا، اوڑھنا، بچھونا بھی اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اسے خود کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ دادی، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ دولت بی بی کو وہ ایک دم 10-11 سال کی وہ بچی لگی جسے اللہ کا نام سن کر اللہ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔
انہوں نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہنے لگیں، میں تو وہ بد نصیب ہوں جو اللہ کا گھر تک نہ دیکھ سکی۔ اللہ کو دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ دولت بی بی کی آواز نم ہو گئی۔ آپ کیوں نہیں گئیں اللہ کے گھر؟ پاپا کے پاس بھی پیسہ ہے اور آپ ان سے کہہ کر بھی جا سکتی تھیں۔ طیبہ بھی گیلی آواز میں بولی۔ تم تو پاگل ہو۔ دولت بی بی کی آواز بھر آ گئی اور بالآخر وہ اپنے لہجے پر قابو نہ رکھ سکیں۔ وہاں دولت والے تھوڑی جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہاں تو وہ جاتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے اسے اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اللہ کے گھر پہنچتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح باتیں کر رہی تھی، حالانکہ اس کی تعلیم کے آخری ایام چل رہے تھے اور ڈاکٹر ارباب احمد اس کی شادی کے لیے فکر مند تھے۔ دولت بی بی ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، اللہ کے مہمان بننا کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے میری بچی۔ دادی، آپ اللہ سے کہیں نا کہ مجھے اپنے گھر بلا لے، میں اس کے گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب طیبہ کی باری تھی آنسوؤں کو بہنے دینے کی، کیونکہ وہ جس محبت سے اللہ کا ذکر کر رہی تھی، آنسوؤں نے ادب و احترام کے ساتھ اس کی آنکھوں کو باوضو کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کا پاک و مقدس گھر دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس عظمت والے رب کے عظیم گھر کو آنکھوں سے بوسہ دینا چاہتی ہوں۔ دادی، آپ اللہ سے کہیں نا، وہ میری بات نہیں سنتا۔ دادی، آپ اللہ سے بات کریں نا۔ طیبہ کی حالت عجیب ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے زارو زار آنسو بہہ رہے تھے، اس کے گلابی گال آنسوؤں کے پانی سے دھل دھل کر مزید چمکنے لگے تھے۔ یوں لگ رہا تھا گویا کسی نے کشمیری سیب کو شبنم کے پانی سے دھو ڈالا ہو۔ وہ ضرور سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، بس ہم ہی نکمے ہیں جو اپنی بات کہنے کا کرینہ نہیں جانتے۔ میری بچی، اپنی فریاد اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتی رہو، وہ بڑا بے نیاز ہے، بس دعا کرنا وہ ہمیں کسی آزمائش، کسی امتحان میں نہ ڈالے۔ ہم بہت لاچار اور بے بس ہیں، اس کے کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، بس وہ اپنا رحم فرماتا رہے۔ میں ہر امتحان دے لوں گی دادی، ہر امتحان دینے کی سخت ہے مجھ میں۔ وہ یکدم بولی تو نہ جانے کیوں دولت بی بی کا دل لرز گیا۔ وہ اسے اپنی گود میں چھپاتی ہوئی بولی، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، اس کے امتحان بڑے کڑے ہوتے ہیں، بس اس کی مدد اور رحمت ہی درکار ہے ہمیں، اس کے کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں ہم۔ دادی، اگر وہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے مجھے کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو میں تیار ہوں۔ میں کہوں گی اللہ میاں جی، مجھے ہر امتحان میں آپ پورا پاؤ گے، بس ایک بار اپنا گھر دکھا دو۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دولت بی بی نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ جب وہ اپنی کلاس فیلو کے والدین سے مل کر آئی ہے جو عمرے سے واپس آئے تھے، اس دن سے اس کی یہی کیفیت تھی۔ دولت بی بی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ طیبہ کی اس کیفیت کا ارباب سے ضرور تذکرہ کرے گی، کیونکہ جوان بیٹی کی بات تھی۔ کل کو اس کا رشتہ بھی کرنا تھا۔ وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان تھی، جبکہ ریبا یا عدیم بھی تو ارباب احمد اور شمسہ کے ہی بچے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ایسی باتیں نہ کی تھیں، بلکہ اسلامی اور مذہبی موضوع پر بات ہی نہ کی تھی۔ اگلی صبح ارباب احمد کی ملاقات اپنی ماں سے ہو ہی گئی تھی۔ وہ دولت بی بی کی طرف دیکھے جا رہے تھے، کیونکہ جو کیفیت دولت بی بی نے انہیں بتائی تھی وہ خود بھی ایک بار دیکھ چکے تھے، اور ان کا فکر مند ہونا فطری امر تھا۔ اسے عمرے پر لے جاؤ ایک بار، دولت بی بی نے کہا تو ڈاکٹر ارباب احمد ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے، اماں، ابھی اس کے ایگزام ہونے والے ہیں، میں اسے چاہیے کہ پوری توجہ سے اپنے ایگزام دے، پھر کوئی بات کریں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس کی شادی کرنے سے پہلے ایک بار اللہ کے گھر کی زیارت کروا دو۔ دولت بی بی کو معلوم تھا کہ طیبہ کے آنسوؤں میں بھی کتنی تشنگی تھی اور اس کا کرب بھرا لہجہ کتنا شدت مند تھا۔ اماں، وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ میں بہت مصروف ہوں، آپ یا شمسہ بھی اگر اس کے ساتھ جائیں تو اکیلی عورتیں۔ وہ تذبذب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کیا کروں اماں جی؟ میں اسے دلاسا دیتی ہوں کہ وہ اپنے ایگزام پر پوری توجہ دے، اس کے بعد ہم پوری فیملی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دولت بی بی نے تجویز دی تو ارباب احمد اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، آپ کسی طرح 3-4 ماہ کا وقت نکالیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی شیڈیول ایسا بن جائے کہ ہم پوری فیملی ہی چلے جائیں۔ وہ وہاں سے جانے لگے تو دولت بی بی نے پوچھا، شمسہ کو طیبہ کی اس کیفیت کا معلوم ہے کیا؟ ڈاکٹر ارباب احمد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ دولت بی بی آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔
فواز احمد کو تیسرا دن تھا اور آج اس نے روشنی کو ناول لکھنا سکھانا شروع کیا تھا۔ سب گھر والوں کی مشترکہ رائے سے ایک کمرے کو ان کے کلاس روم کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس کمرے میں بہترین صوفے لگا دیے گئے تھے اور ایک وائٹ بورڈ بھی دیوار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ فواز احمد کلاس روم میں وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا۔ ہر ایک چیز اپنی جگہ پر فٹ اور پرفیکٹ تھی۔ یہ گھر والوں کے رہن سہن اور رکھ رکھاؤ کی دلیل تھی کہ ہر چیز میں ایک کرینہ جھلکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ناول لکھنا یا شاعری سکھانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی مردہ سانپ کو دوبارہ زندہ کرنا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ چیزیں سکھانے سے نہیں آتی بلکہ اللہ کی عطا ہوتی ہیں اور ان کی آمد کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ لیکن وہ دل کے چور کو کیسے سمجھاتا کہ وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں تک آ گیا تھا۔ اس نے ایک ہی سفر جو کہ چند گھنٹوں پر محیط تھا روشنی کے ساتھ کیا تھا، اور اس سفر میں روشنی کا اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو جانا اور اس کی تحریروں سے محبت کرنا ہی اس کو محبت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ دن رات روشنی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ وہ خود کو کبھی بھی روشنی کو کال نہ کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس روشنی کا کوئی رابطہ نمبر نہ تھا، لیکن اس کو ایک دوسرے پرستاروں کی طرح روشنی کی کال کا انتظار ضرور رہنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن تقدیر اس پر مہربان ہو گئی اور روشنی کی کال آ گئی۔ پھر تو اس کی دھڑکنیں اپنی اوقات بھول گئی تھیں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد فواز احمد کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اسے اپنی اوقات میں رہنا ہوگا، کیونکہ اس نے ان 3 دنوں میں جتنا بھی گھر دیکھا تھا اس کے مطابق وہ آدھا گھر ہی گھوم پھر کر دیکھ سکا تھا۔ اور وہ یہ بات بھی جان گیا تھا کہ مراد خان کے 2 ہی بچے ہیں۔ روشنی سے وہ مل چکا تھا اور صہیب احمد کو اس نے ابھی نہ دیکھا تھا، اور دونوں ہی بچے شاندار جاگیر اور نامعلوم اور کتنی دولت کے وارث و مالک ہیں۔ یہی بات اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کافی تھی۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ 1-1.5 ماہ تک یہاں سے چلا جائے گا اور وہ واپس جا کر اپنی غربت کی دنیا میں کھو جائے گا اور روشنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ وہ اپنے اس فیصلے پر کتنا عمل درآمد کرنے والا تھا، اس کا فیصلہ آنے والے 1-1.5 ماہ میں ہونے والا تھا۔ ابھی تو فی الحال آج آغاز کا دن تھا، اور کلاس روم کے دروازے پر دستک سن کر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو روشنی تمام تر روشنائیوں کے ساتھ موجود تھی۔ "May I come in, sir?" وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی، لیکن فواز احمد اس کے سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ وہ روشنی کو سرتاپا اس طرح دیکھ رہا تھا کہ کوئی حور جنت سے بغاوت کر کے زمین والوں کے دلوں کا سکون برباد کرنے اتر آئی ہو۔ وہ سفید فراق اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، پاؤں میں گولڈن چپل پہنے، ہاتھ میں ایک نوٹ بک پکڑے، منہ میں پینسل دبائے دروازے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ سرخ یاقوتی ہونٹوں پر کوئی بھی لپ گلوز کی ضرورت نہ تھی۔ سیب کی طرح سرخ گال ایسے دہک رہے تھے جیسے آگ میں کوئلے دہک رہے ہوں۔ "میں اندر آ سکتی ہوں سر؟" روشنی کی زوردار مگر اخلاقی آواز نے فواز احمد کا محویت برا انداز ختم کیا تو وہ خسیانہ سا ہو کر ہونٹوں پر مسکان سجا کر بولا، "پلیز، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔" روشنی اس کے ہاتھ کا اشارہ پاتی ہوئی اندر بڑھ گئی اور ایک بار پھر فواز احمد کے اشارہ کرنے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب فواز احمد اپنی کرسی پر بیٹھا تو روشنی بولی، "سر، ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔" اس کا انداز اجازت طلب کرنے جیسا تھا۔ "کہیے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟" فواز احمد اس کی پہلے دن کی بات سننا چاہتا تھا کہ روشنی کا انداز اجازت طلب کرنے جیسا کیوں ہے۔ "میں شاگرد ہوں اور آپ استاد ہیں۔" وہ بولی تو فواز احمد مسکراتا ہوا بولا، "لیکن ابھی تو کلاس سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ آپ مجھے تم کہیں گے یا پھر روشنی کہیں گے؟" "لیکن میں روشنی نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگی، "پلیز سر، میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اس بات کو محسوس کرتے رہیں کہ آپ ایک بچی کو ٹیوشن دینے آئے ہیں اور وہ بچی بہت امیر باپ کی بیٹی ہے۔ آپ اس کے باپ کی دولت اور جاگیر کے روب میں اس بچی کو بھی آپ کہہ کر پکارتے رہیں۔ فواز احمد ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بولا، "آپ ناول لکھنا کیوں سیکھنا چاہتی ہیں؟" یہ پہلا سوال تھا جو ایک استاد نے اپنی اکلوتی شاگرد سے کیا تھا۔ نامعلوم طریقے سے ہی کلاس کا آغاز ہو چکا تھا۔ "میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور اکثر یہ بھی پڑھا ہے کہ لکھنے والے نے اس میں سچ بیان کی ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ اس قابل ہو جاؤں کہ کوئی مجھے اپنی داستان سنائے تو میں اس کو اپنے الفاظ میں لکھ کر صفحہ کرتاس پر بکھیر دوں۔ روشنی پہلے سوال کا جواب استاد کو مطمئن کرنے والے انداز میں دیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا،
آپ کے اس عظیم الشان محل میں تو کوئی پرندہ بھی پر مارنے کی جرت نہیں کر سکتا. پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ لوگ آپ کو اپنی داستانیں سنائیں گے، آپ ان کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ کر ان کے دکھ سکھ کی اس طرح شریک بنیں گی کہ وہ اپنا سب کچھ ہی اگل دیں؟ آئی ایم سوری ٹو سے، ہم بھی انسان ہیں. آپ صبح ہی دیکھنا اس علاقے کے لوگ بابا جان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور بابا جان ان کے مسائل حل بھی کرتے ہیں. وہ فواز احمد کی آنکھوں میں بے خیالی میں ہی دیکھ گئی تھی، لیکن نظریں جھکانا شاید بھول گئی. یہی وجہ تھی کہ دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں. دیکھ لیں گے. فواز احمد کا جواب سن کر وہ نظریں جھکاتی ہوئی آہستگی سے بولی، کیا دیکھ لیں گے سر؟ میرا خیال ہے کہ سٹارٹ کیا جائے. فواز احمد واپس جانے کے ارادے کو متزلزل ہوتے دیکھ کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا تو روشنی بھی جی سر کہتی ہوئی نوٹ بک کھول کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی. گھر کے سبھی افراد کھانے کی میز پر جمع تھے اور اتفاق سے سہیب احمد بھی گھر آیا ہوا تھا اور صبا بیگم کو بھی آج کچھ فرصت مل گئی تھی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی. زبیدہ آپا اور مراد خان بھی اپنی اپنی پسند کی ڈشز سے لطف اندوز ہو رہے تھے. کیسا جا رہا ہے ناول لکھنے کا عمل؟ سہیب احمد نے روشنی سے پوچھا تو زبیدہ آپا اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، کھانا تو خاموشی سے کھا لیا کرو، لکھنے پڑھنے کی باتیں کرنے کے لیے پوری رات باقی ہے. کیا کریں بوا جی، بہن بھائی کو کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے اس طرح اکٹھے بیٹھنے کا. سہیب آپا ٹھیک کہتی ہیں، یہ کھانے کی میز ہے، باتیں پھر کر لینا، پہلے اچھی طرح کھانا تو کھا لو. صبا بیگم نے بھی زبیدہ آپا کی بات کی تائید کی. اس کے بعد کھانا خاموشی سے کھایا گیا. باری باری سب اٹھ کر چلے گئے، لیکن جب مراد خان اٹھنے لگا تو زبیدہ آپا کی آواز پر ان کو رکنا پڑا. یہ گھر میں کیا نیا کھیل چل رہا ہے؟ میں سمجھا نہیں آپا. مراد خان واقعی نہ سمجھ پائے تھے کہ زبیدہ آپا کا اشارہ کس طرف ہے. یہ لڑکا کون ہے جو روشنی کو پڑھاتا ہے؟ زبیدہ آپا کا تیکھا اور روکھا انداز ہمیشہ ہی مراد خان کو تکلیف دیتا تھا. وہ روشنی کا استاد ہے. تو صرف جواب دے کر مراد خان یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس معاملے پر بحث نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ زبیدہ آپا بال کی کھال نکال کر ہی چھوڑے. استاد؟ اس کے ایک لفظ ادا کرنے میں حیرت اور غصہ نمایاں تھا. اتنا جوان استاد اور جوان بیٹی کو اکیلا ہی کمرے میں پڑھاتا ہے اور ادھر آ کر براجمان بھی ہو گیا ہے. مراد خان آنکھیں کھولو. زبیدہ آپا ایک ہی سانس میں اپنا غصہ نکال چکی تھی تو مراد خان نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولے، روشنی میری بیٹی ہے اور مجھے اپنے خون پر اعتماد ہے، اور اعتماد ہو تو انسان ہر محاذ پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے. لیکن یہ کوئی محاذ نہیں ہے مراد خان. وہ اپنی بات پر زور دیتی ہوئی بولی، یہ گھر کی عزت اور خاندان کی غیرت کا معاملہ ہے. کون سا خاندان اور کون سی غیرت؟ مراد خان یکدم چنگھاڑنے والے انداز میں بولے، گو کہ ان کی آواز بڑی بہن کے سامنے دھیمی اور لہجہ بادب ہی تھا، لیکن ان کے الفاظ اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ اپنا لہجہ بمشکل قابو کر رہے ہیں. کیوں؟ آج خاندان بھی یاد نہیں رہا تمہیں؟ زبیدہ آپا کی طنزیہ بات نے مراد خان کے ہونٹوں پر بھی طنزیہ مسکان پھیلا دی. وہ آگے ہوتے ہوئے بولے، وہی خاندان جس میں ایک شریف اور باحیا بہو کو ایک سسر کے ساتھ ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا جاتا ہے. زبیدہ آپا کے چہرے کی بھی رنگت سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی. وہی خاندان جس نے میرا بسا بسایا گھر اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وہی خاندان جس نے مجھے آج تک کرب اور پچھتاوے کی سولی پر لٹکا رکھا ہے. مراد خان کی آنکھوں میں پانی جگمگانے لگا تھا. اگر اس کو چھوڑنے کا اتنا ہی پچھتاوا ہے تو جاؤ، جا کر اس سے معافی مانگو اور لے آؤ اس کو ایک بار پھر اس گھر میں گندگی گھولنے کے لیے. زبیدہ آپا معذور نہ ہوتی تو شاید اب تک اٹھ کر جا چکی ہوتی، لیکن اب بات کے جواب میں مراد خان کی بات سننا بھی ان کی مجبوری تھی. اگر میرے بس میں ہوتا تو وقت کی نبض اتنی زور سے دبا دیتا کہ اس کی سانسیں میرے اختیار میں ہو جاتی اور میں وقت کو اپنی مرضی سے چلاتا ہوا اس کے قدموں میں گر جاتا اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا سودا کر لیتا. سودے بازی میں تو وہ بھی کافی ماہر ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی آفر اسے واپس آنے پر مجبور کر دے. زبیدہ آپا کی زبان زہر اگلنے لگی تو مراد خان کرب سے بولے، جس طرح میرا گھر ہے اسی طرح اس کا بھی ایک گھر ہوگا، بچے ہوں گے، لیکن جو عیش و آرام اسے یہاں تھا وہ اس کے ساتھ تو نہیں ہوگا. زبیدہ آپا نے کہا تو مراد خان تن سے مسکرائے اور بولے، جتنا دکھ اور جتنی تکلیف اس نے اس محل میں برداشت کی ہے اب وہ اتنے ہی آرام اور سکون سے رہ رہی ہوگی. اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو تم یہ بات؟ وہ اس محل کی باسی ہی نہ تھی. وہ اگر ہمارے ماحول کی عادی ہو رہی تھی تو صرف اپنے ہونے والے بچے کی خاطر،
وہ اپنی بیٹی کی خاطر اس محل کی سازشوں کا شکار ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آج یہاں نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہوگی سکون اور آرام سے ہوگی بنسبت اس سازشی محل کے. مراد خان جانے لگے تو پھر بولے، اگر میرا اور آپ کا خون کا رشتہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی آپ کو زہر لگتا. مراد خان زہر پینے کی کوشش میں چند قطرے اگل ہی گئے تھے. وہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکلے تو صبا بیگم پردے کے پیچھے سے نکل کر زبیدہ آپا کے پاس آ گئی اور بولی، یہی بات مجھے تکلیف دیتی ہے کہ مراد آج تک اس کمینی کو نہیں بھولے. تم فکر نہ کرو، اس کے دماغ اور دل سے اس کو اس طرح کھرچ دوں گی جس طرح کسی زنگ آلود برتن کو ریک مار سے کھرچتے ہیں. آپا، آج تک مراد نے ایک بار بھی مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا. صبا بیگم اپنے ہونٹ کاٹتی ہوئی بولی تو زبیدہ آپا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سہیب اور روشنی اس کی محبت کی نشانیاں ہی تو ہیں. ایسی محبت کا کیا کرنا آپا جو بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر چند بدبودار لمحوں کی محتاج ہو. صبا بیگم کی آواز سے کرب کی جھلک نمایاں تھی. کیا تم کو یہ معلوم کر سکتی ہو کہ اس وقت وہ کہاں ہوگی اور کس طرح زندگی گزار رہی ہوگی؟ زبیدہ آپا کے سازشی اور شرارتی ذہن میں کوئی چال کی کھچڑی پک رہی. وہ کون آپا؟ مراد کی پہلی بیوی. زبیدہ آپا کی آنکھوں میں نفرت کے دیپ جلنے لگے تھے. مجھے اس چڑیل سے کیا لینا دینا آپا، بس میں اپنی زندگی میں مزید زہر نہیں گھولنا چاہتی. صبا بیگم نے فی الحال تو زبیدہ آپا کی جلدی پر پانی پھینک دیا تھا. وہ چلی گئی تو زبیدہ آپا خود ہی بڑبڑائی، مراد خان، تمہاری زندگی سے ابھی تک شمسا نہیں نکل سکی. تم اس جوان لڑکے کو کیا سمجھو گے جو تمہاری عزت کا لٹیرا بن کر آ گیا ہے. میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.